اچھا اویس بھائی، میں نے آپ کی اکثر ویڈیوز کو دیکھا ہے اور آپ کے ساتھ یعنی ٹائم بھی گزارا ہے، تو یہ جس طرح کی آپ باتیں کرتے ہیں یعنی کہ بہت ہی کھلے ڈلے الفاظ میں، تو یہ کیونکہ ہمارا معاشرہ اس قسم کا ہے، وہ ان چیزوں کو لوگ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مذہب کو وہ لے کر، تو یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے، تو آپ جب ان چیزوں کو بہت اوپنلی کہتے ہیں تو آپ کو کوئی ڈر خطرہ وغیرہ نہیں محسوس ہوتا کہ مجھے ہو سکتا ہے کہ کوئی نقصان پہنچا دے؟ یا اللہ 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 اللہ، جوانی میں ہم کہتے ہوتے تھے نا، اب تو جوانی ڈل رہی ہے کہ حق بات کہے اور ڈٹ جائے، پھر چاہے گردن کٹ جائے۔ تو دیکھیں، اگر تو ہم سچ بول رہے ہیں نا، یعنی میں آپ کا سوال سمجھ رہا ہوں، آپ بات یہ کر رہے ہیں کہ میں امام المہدی کے ٹاپک کے اوپر بڑا کھل کے بولتا ہوں اور اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں کہ محمد قاسم بن عبد الکریم جو ہیں وہ مستقبل میں امام المہدی ہو سکتے ہیں، میں کھل کے کہہ رہا ہوں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں۔ تو اگر تو دیکھیں یہ معاملہ ہے سچ، اگر تو یہ بات ہے حق، تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا، ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر تو ہم حق پہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ہماری حفاظت کرے اور باقیوں کو بھی وہ حق کا رستہ دکھائے۔ لیکن اگر ہم گمراہی پہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شر سے سب سے پہلے محفوظ رکھے اور لوگوں کو ہمارے شر سے محفوظ رکھے۔ اور اس کی بنیادی وجہ کوئی اور نہیں ہے، میں تو محمد قاسم کو جانتا ہی نہیں تھا آج سے 3 سال پہلے تک، 3-3.5 سال پہلے تک۔ وہ تو میں ایسے ہی جیسے آپ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، میں نے بھی یوٹیوب پہ دیکھا، اور بلکہ شروع میں مجھے لگا کہ یہ تو بڑا کوئی عجیب سی بات ہے، یہ کیسی بات کر رہے ہیں۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھولا، مجھے یہ بات سمجھ آئی، اور پھر میں نے ریئلائز کیا کہ اصل میں یہ ہماری کم فہمی ہوتی ہے۔ میں اپنی بات کروں گا کہ میں تو کنویں کا مینڈک تھا، جو کچھ میں نے دیکھا تھا اس کو میں صحیح سمجھتا تھا، جو میری نظر سے باہر تھا اس کو میں غلط سمجھتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میرے بعد نبوت اور اس کے نشانیوں میں سے کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی سوائے سچے خواب کے، جو انسان اپنے بارے میں دیکھے یا کوئی اس کے بارے میں دیکھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سچا خواب ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت نہیں دھار سکتا۔ یہ باتیں مجھے نہیں پتہ تھیں، تو اسی بیس پہ مجھے لگتا تھا کہ یہ محمد قاسم جو بتا رہے ہیں، اپنے خواب بیان کر رہے ہیں، فتنہ لگتا تھا مجھے۔ لیکن جب یہ حدیث میں نے پڑھی، کچھ اللہ کی توفیق سے اسٹڈی کرنے کا موقع ملا، تو پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ میری کم علمی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بیان فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ الْحِجَابِ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا وَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے 3 صورتیں بتائی ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، رابطہ کر سکتا ہے، کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے کلام نہیں کرتا إِلَّا وَحْيًا، سوائے وحی کے، کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، وہ ایک نبی کے ساتھ کلام کیا تھا، وہ وحی کی صورت تھی، جاگتے ہوئے بحالت بیداری اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یہ وحی کا کلام ہے۔ او من وراء الحجاب او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء۔ تیسرا کیا بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی رسول کو بھیجتا ہے، یعنی رسول سے مراد یہاں پہ فرشتہ رسول ہے، یعنی جو فرشتے اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی لے کر آتے تھے۔ یہ دوسری صورت ہے اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں سے کلام کرنے کی، یہ دونوں انبیاء کی صورت ہیں۔ تیسری صورت تو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے او من وراء الحجاب، کہ اللہ تعالیٰ کسی پردے کے پیچھے سے بھی کسی بندے سے کلام کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ نور دکھایا تھا، وہ سامنے بحالت بیداری وہ نور نظر آ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس نور سے کہا بھی تھا کہ انی انا اللہ، کہ میں تمہارا اللہ ہوں، تمہارا رب ہوں، تمہارا پروردگار ہوں۔ تو لیکن
اللہ تعالیٰ کسی پردے کے پیچھے سے بھی کلام کر سکتا ہے۔ یہ جو دو صورتیں ہیں، وحی کا کلام جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، یا رسول کا یعنی کسی فرشتے کا بھیجا جانا، یہ بھی وحی کی صورت ہے۔ تیسری جو صورت ہے من وراء الحجاب، یہ وہ صورت ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص رحمت کی صورت رکھی ہے، یعنی جو بنی اسرائیل کا معاملہ اور یعنی پچھلی امتوں کا معاملہ اور امت محمدیہ کا معاملہ ہے وہ بہت زیادہ سملر ہے، ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو معاملات پچھلی امتوں کے ساتھ پیش آئے ہیں وہی جن رستوں پر وہ چلے ہیں، جو کام انہوں نے کیے وہی تم بھی کرو گے، حتیٰ کہ کوئی گوہ کے بل میں سے ان میں سے گھس آئے تو تم میں سے بھی کوئی ایسا ہوگا جو گھس جائے گا۔ مفہوم میں بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ تو یہی معاملہ یعنی وہ سملر ہے۔ ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اور بنی اسرائیل کا معاملہ ایسا ہے کہ جیسے جوتی کے دو پاؤں ہوتے ہیں، یعنی کہ جیسے وہ سملر بالکل مررڈ لیکن بالکل سیم ہوتے ہیں، اسی طرح بنی اسرائیل کا اور ہمارا معاملہ بھی سیم ہوگا۔ تو بنی اسرائیل میں کیا ہوتا تھا کہ ایک جگہ میں ایک نبی موجود ہوتا تھا، ایک رسول موجود ہوتا تھا، تو نبی موجود ہوتا تھا، دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ دوسرے نبی کو مبعوث فرما دیتا تھا۔ ایک نبی ہوتے تھے، وفات پاتے تھے تو اللہ تعالیٰ دوسرے نبی کو ان کے فوراً بعد مبعوث فرما دیتا تھا، یعنی اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کرم کیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت تو ختم ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سرے پر ایک تجدید کرنے والے کو بھیجتا رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ العلماء امتی کا انبیاء و بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، یعنی کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ان کے جو علماء ہوں گے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے۔ تو وہ جو مجددین ہیں، وہ اصلاح کرنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھیجے جائیں گے، ان کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ ہوگا کیسے؟ پھر اگر وہی ختم ہو گئی تو وہ معاملہ یا تو خواب کے ذریعے ہو سکتا ہے، یا وہ یہ صورت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ من وراء الحجاب، پردے کے پیچھے سے ان کے ساتھ کلام کر سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے لکھا کہ بتایا کہ وہ 99 دفعہ انہوں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی آواز سنی، اور پھر یہ بیان کے بعد انہوں نے پھر بعد میں ہی رپورٹڈ فار دا 100th ٹائم ایز ویل کہ 100ویں دفعہ بھی خواب میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا۔ پھر وہ جو مسلمانوں کے درمیان ایک معاملہ پیش آ گیا تھا کہ جو قرآن مخلوق ہے یا اللہ کا کلام ہے، اس معاملے میں بھی جو خلیفہ وقت تھا اس کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی آواز سنائی دی تھی، یعنی خواب میں کوئی عام انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو مقام دینا ہو، کوئی مجدد کا مقام دینا ہو، کوئی اصلاح کا مقام دینا ہو، یا اللہ تعالیٰ نے جیسے وہ بادشاہ کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آ گیا تو یہ اللہ تعالیٰ کلام کر سکتا ہے۔ اب یہ میرے علم کی کمی تھی کہ میں اس کو یہ سمجھ رہا تھا کہ پتہ نہیں کوئی اللہ سے خواب میں اگر کسی نے اللہ کی آواز سنی ہے تو وہ پتہ نہیں غلط ہے، کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے یا کوئی ایسی بات کرنے والا ہے۔ یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، یہ میرے علم کی کمی تھی۔ تو حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس سے کوئی اصلاح کا کام لینا ہو، اللہ تعالیٰ نے کسی کے ذریعے کوئی میسج پہنچانا ہو تو اللہ تعالیٰ خواب میں کلام کر سکتا ہے۔ تو اس سارے چیزوں کا نالج آنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ محمد قاسم بن عبد الکریم جو ہیں وہ جو خواب بیان کر رہے ہیں وہ بالکل شریعت کے دائرے کے اندر ہیں، کوئی اس سے شریعت سے باہر چیز نہیں ہے، اور ہمیں اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے اور اس کو ایکسپلین کرنا چاہیے۔ اور پھر اسی کیوروسٹی میں نے جب اللہ سے توفیق دی، اللہ نے اس سے مانگا، اس کو حق ڈھونڈنے کی کوشش کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ یہ باتیں ان کی بالکل درست ہیں اور ان کو فالو بھی کرنا چاہیے۔ اور جیسے ان کے ڈریم میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ ان کا ساتھ دیں گے، ان کے خواب پھیلائیں گے، لوگوں تک بات پہنچائیں گے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنہری رنگ کے کاغذ ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خواب، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے نام جو ہے وہ لکھ رہا ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ سنہری رنگ کے کاغذ موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم حق بات کو پہچانیں اور اس کو
آگے دوسروں تک پہنچائیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ مجھ سے کوئی بھی بات سنو چاہے وہ ایک آیت ہی ہو، اس کو دوسروں تک ضرور پہنچاؤ. تو اللہ تعالیٰ کا جو یہ میسیج اور یہ جو حق کی بات یہ آ رہی ہے اس کو ہم پھیلانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب حق پھیلا رہے ہیں تو پھر ڈرنا کیسا؟ اوکھلی میں سر دیا تو دھمکوں سے کیا ڈرنا. اللہ حفاظت کرنے والا ہے.